اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم ولا علی الذین اذا ما آتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ حضرات، یہ آیات جو میں نے پڑھی ہیں سورہ توبہ کی آیات ہیں، اور اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ولا علی المرضى، جو لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں یا جہاد میں جانے کے لیے کوئی اپنے پاس سامان نہیں پاتے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن صرف یہ بات نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا وہ مریض ہیں یا ان کے کوئی عذر ہے ان کو، بلکہ شرط ساتھ یہ لگا دی ہے کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، ان کے دل میں اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول کی محبت بھی ہو، تب ان کا عذر قبول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جہاد کا وقت آیا ہے اور اس وقت وہ عذر کر بیٹھے، یا اتفاقاً عذر ہو جائے اور وہ کہیں جی کہ اچھی ہے، مصیبت سے بچ گئے، کہاں جاتے جہاد میں، پتہ نہیں مر جاتے، کیا ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، واقعی انہیں حقیقتاً کوئی عذر ہو گیا ہے، وہ بیمار ہو گئے ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ خریدنے کی، سواری خریدنے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا عذر قبول ہے، اور وہ لوگ جو ہیں انہیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا لوگ حقیقت میں جہاد کے لیے یا وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، انہیں گھر بیٹھے ہوئے بیماری کے عالم میں یہ سارا ثواب انہیں ملتا چلا جائے گا۔ یہ آیات جب نازل ہوئی تو اس وقت کیا تھا، کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ جب تک شان نزول کی سمجھ آ جائے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو وہ اچھی طرح سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ یہ آیات حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کس وقت نازل ہوئی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کی تیاریاں کی۔ اور یہ کیوں جنگ تبوک ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے وفود بھیجتے تھے دنیا میں، اور اس علاقے کی طرف جو رومیوں کا علاقہ تھا، شمال کی طرف شام کا علاقہ تھا، اللہ کے رسول نے کچھ وفود بھیجے، اور ان لوگوں نے جو وہاں قبائل تھے اور رومی حکومت کے ماتحت تھے، عیسائی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کے اس وفد کو، بلکہ 15 آدمی جو صحابہ، انہیں شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا دکھ تھا، اور اس لیے آپ نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو مسلمانوں کی طاقت اس کو ظاہر کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ جو مسلمان یا جو قبائل مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی صلح ہے، ان کو یہ عیسائی اور رومی سلطنت ان کو تنگ نہ کرے۔ اس لیے آپ نے اعلان کر دیا۔ حالانکہ آپ جب کسی جنگ پر جاتے تھے تو آپ بالکل واضح نہیں کرتے تھے کہ کدھر جانا ہے، ادھر کا راستہ اختیار کرتے جاتے دوسری طرف، کیونکہ جنگ ایک دھوکہ ہے۔ الحرب خدعۃ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ ایک دھوکہ ہے۔ لیکن اس جنگ میں، جنگ تبوک میں، اللہ کے رسول نے بالکل واضح بتا دیا کہ ہم نے رومیوں کے خلاف جانا ہے اور ان کے ساتھ ہماری جنگ ہے، اس کے لیے تیاریاں کرو۔ حالات بڑے عجیب تھے اس وقت، مدینہ منورہ کے سخت گرمی تھی،
فصلیں جو تھوڑی بہت تھی وہ پکی ہوئی تھی، کھجوروں پکی ہوئی تھی، اور مسلمان بیچارے ان کا جو حال تھا ان حالات میں آپ نے حکم دے دیا کہ اس کے لیے چندہ بھی لاؤ۔ سب لوگ چندہ لے آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کے آ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق پورا صفایا کر کے لے آئے۔ پوچھا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے۔ تو یہ حالات تھے اس وقت، اور اس وقت کئی مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی سواری ہو، ہم جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں۔ یہ ہے وہ آیت وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْا، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی گرفت ہے کہ جو آپ کے پاس آتے تھے کہ لِتَحْمِلَهُمْ، ہمیں کوئی سواری دی جائے، قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ، اور آپ ان کو کہتے تھے کہ میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے۔ کچھ اونٹ تھے جن پر کئی کئی لوگ سوار ہوتے باری باری، تو آپ انہیں فرمانے لگے کہ میرے پاس تو سواری نہیں ہے۔ پھر ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ تَوَلَّوْا أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب وہ واپس جاتے یہ جواب سن کر کہ ہمارے پاس تو کوئی سواری نہیں، تو وہ رونا شروع کر دیتے اس غم سے کہ آج ہم اس جہاد میں یا اس نیکی میں ہم شریک نہیں ہو رہے۔ اس غم میں، اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی جو عذر باز ہے اور بہانے کرتا ہے کہ جی میں بیمار ہوں تاکہ میں اس جہاد سے بچ جاؤں، ایک ہے کہ جس کے دل میں ایک حقیقی تڑپ ہے کہ میں بھی اس نیکی کے لیے اور اس جہاد کے لیے میرے پاس بھی سامان ہوتا، سواری ہوتی تو میں بھی اس میں شریک ہوتا۔ اس وجہ سے وہ روتے اور آنسو بہاتے ہوئے واپس آتے۔ اس بارے میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ انما السبیل علی الذین، ان پر کوئی گرفت نہیں اللہ کی طرف سے۔ گرفت تو ان لوگوں پر ہے جو بہانہ بنا کے گھروں میں بیٹھ گئے کہ جی ہم بیمار ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ وہ بھی اسی حالت میں اللہ کے رسول کے پاس گئے۔ وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس کے بارے میں آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں سے کافی مسائل استنباط ہوتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عمر سلمی اور حجر بن حجر دو صحابی ہیں، وہ حضرت ارباز بن ساریہ کے پاس تشریف لے کے گئے اور جو ہے ان کو جا کر سلام کہا، فسلمنا وقلنا آتیناک زائرین وعائدین مقتصدین۔ ان کو جا کر یہ تین لفظ انہوں نے کہے کہ حضرت ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کی زیارت کرنے کے لیے، اور دوسری مدعا کیا تھا؟ وعائدین، اور آپ کی اعادت کرنے کے لیے، آپ بیمار ہیں آپ کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، اور تیسری بات یہ تھی کہ آپ سے کچھ علم حاصل کرنے کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں گے۔ یہ تین باتیں انہوں نے کی۔ سب سے پہلی بات کیا تھی؟ فسلم، انہوں نے سلام کہا، اور سلام ایک ایسی عبادت ہے جسے آج ہم چھوڑتے جا رہے ہیں۔ کوئی واقف کار ہو، کوئی بڑا آدمی ہو تو ہم اسے سلام کر لیتے ہیں۔ ابھی میں اس پہ بات کروں گا کہ سلام جو ہے کتنی بڑی یہ نیکی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا کیا احکامات دیے ہیں۔ سلام کہا اور فرمایا کہ آپ کی زیارت کے لیے ہے۔ ایک بات کہ کسی نیک آدمی کی زیارت کرنا، اسے جا کر ملنا، یہ کتنا ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ کسی دوسرے گاؤں، دوسرے شہر یا دوسری جگہ بستی میں جا رہا تھا کسی نیک آدمی کو ملنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اچھے لوگ جو ہیں، نیک آدمی جو ہے اس کے پاس جانا چاہیے، ملنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، دعا کرانی چاہیے۔
تو اللہ رب العالمین نے راستے میں ایک فرشتہ انسانی شکل میں بٹھا دیا، اور جب وہ آدمی وہاں پہنچا تو اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس آدمی نے کہا کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں آدمی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے پوچھا جو انسانی شکل میں تھا کہ کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کوئی لین دین ہے، یا کوئی قرض ہے، یا کس لیے تم وہاں اس آدمی کو ملنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس آدمی نے جواب کیا دیا؟ انی احببتہ فی اللہ، میں اس آدمی سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، مجھے اور کوئی بات نہیں۔ وہ نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، بااخلاق ہے، دیندار ہے، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنے والا ہے، یہ ساری باتیں کوئی بھی۔ اس نے کہا کہ میں تو اس سے اللہ کے لیے صرف محبت کرتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا قد احبک اللہ کما احببتہ، کہ جس طرح تو اس اللہ کے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اس دین کی وجہ سے جو آپس میں تمہارے دین کی وجہ سے محبت ہے اور اللہ کے لیے محبت ہے، قد احبک اللہ، اللہ بھی تو اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کسی آدمی کو ملنا، جا کر اور صرف اللہ کی خاطر اس کے پاس بیٹھنا یا اس کی زیارت کرنا، اللہ کے ہاں یہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ اس آدمی کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث میں انہوں نے کہی کہ زائرینہ و عائدین، ہم آپ کی عیادت کے لیے بھی آئے ہیں۔ عیادت کیا ہے؟ ایک آدمی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرنا اور اس کو جا کر پوچھنا، جسے ہم عیادت کہتے ہیں، یہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں کتنی احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو حدیث قدسی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کہیں گے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، مریض تو میں بیمار ہو گیا تھا، فلم تعودنی، تو نے میری عیادت نہیں کی، تو میری بیمار پرسی کرنے نہیں آیا۔ بندہ کہے گا یا اللہ انت رب العالمین، تو تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، میں کیسے تیری عیادت کر سکتا ہوں؟ صاف ظاہر ہے کہ اللہ کی عیادت۔ اللہ فرمائیں گے کہ مارزا عبدی فلان، میرا فلاں بندہ تیرے پڑوس میں رہتا تھا یا دوسرے گھر میں کسی رہتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تھا، فلم تعود، تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کسی بیمار کو جا کر بیمار پرسی کرنا ہماری عادت ہے کہ ہمارا اپنا کوئی عزیز بیمار ہو، کہیں دور بھی ہو، کسی ہسپتال میں بھی ہو، تو ہم اس کی عیادت کرتے ہیں، جاتے ہیں۔ لیکن مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان بھائی ہیں آپس میں، یہی نہیں کہ یہ رشتہ داری جو ہے نسلی رشتہ داری، اس میں بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، سارے مومن آپس میں بھائی ہیں۔ کوئی آدمی اپنے بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ مسلمان بھائی پر خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کو ظلم کرنے دیتا ہے۔ یہ ہے اصل وہ اخوت دینی۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ لو اتہو، اگر تو اس آدمی کی جو تیرے پڑوس میں بیمار تھا یا تیری برادری میں تھا یا تیرے دوستوں میں یہ تھا، لو اتہو، اگر تو اس کی عیادت کرتا، لوجدتنی عندہ، مجھے اس بیمار کے پاس پاتا۔ اس پہ آپ ذرا غور کیجیے ان الفاظ پر۔ اللہ کے رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ بیمار کے پاس اللہ ہوتا ہے۔ دو چیزیں اس میں سے، بیمار کو بھی اللہ نے اتنا ڈھارس بندائی کہ بے صبری نہ کرنا، یہ بیماری اللہ کی طرف سے، اور یہ بیماری جس سے تیرے سارے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ ام صاحب ایک عورت تھی، بیمار ہوگی، بخار،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ یہ بخار ہو گیا ہے، ایسا ہے ایسا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بی بی بخار کو کچھ نہ کہو، یہ بخار تیرے لیے تیرے گناہوں کو معاف کرانے والا ہے، جنت میں لے جانے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، ایک تو بات ہوئی کہ اس مسلمان بیمار آدمی کے پاس اللہ ہے، اس سے اس بیمار کا اگر اسے اس کا کچھ اس کو سوچ بچار ہے اس بات کی کہ میں بیمار ہوں تو میرے پاس اللہ ہے، کتنا حوصلہ اس آدمی کا بلند ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے، آئے ہوئے کرنے سے وہ رک جاتا ہے۔ اور جو تیمارداری کرنے والا ہے وہ آدمی جو ہے اسے کتنا بڑا یہ ثواب ملتا ہے کہ وہ اللہ کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، اللہ تو بیماروں کے پاس ہے، بیمار کرسی کرو۔ یہ دوسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ستن، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ حق کسی کا ادا نہ کیا جائے تو آدمی مجرم ہوتا ہے نا، گناہ گار ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے 6 حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو مقرر کیے گئے ہیں، وہ 6 حقوق کون سی؟ سب سے پہلا اللہ کے رسول نے فرمایا اذا لقیت فسلم علیہ، کہ جب تم کسی مسلمان بھائی کو ملو تو اس کو سلام کہو۔ سلام کہنا اتنا بڑا یہ ایک عمل ہے کہ جب آدمی کسی کو سلام کہتا ہے تو وہ اسے دعا دے رہا ہے۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ اللہ تیری حفاظت فرمائے، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ اس لیے یہ سلام جو ہے عام کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ افشوا السلام وآتموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، کہ دیکھو افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جس کو جانتے ہو یا جو واقف کار ہے اسے ہی سلام کہو۔ ہر مسلمان کا حق ہے دوسرے، جس کے پاس سے بھی گزرو اس کو سلام کہو۔ اور سلام کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اکثر میں بتایا کرتا ہوں کہ جو لغت کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ السلام، ہم تو معنی کرتے ہیں نا آپ پر سلامتی ہو، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کا نگہبان ہو، لیکن سلام کے معنی التعری عن الآفات الظاہرۃ والباطنہ، کہ سلام جب آدمی کسی کو کہتا ہے السلام علیکم تو اسے وہ دعا دے رہا ہے۔ کیا دعا دے رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو التعری عن الآفات الظاہرۃ والباطنہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری اور باطنی جتنی بھی مصیبتیں دکھ ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ یہ ہے السلام علیکم کا معنی۔ آدمی کو کتنی ظاہری اور باطنی، ظاہری تکلیفیں تو نظر آ جاتی ہیں، آدمی بیمار ہے، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، یا اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی، لیکن ایک باطنی تکلیفیں ہوتی ہیں ذہنی طور پر، روحانی طور پر۔ اور اس کا معنی جب آپ کسی کو سلام کہتے ہیں آپ اسے دعا دے رہے ہیں التعری عن الآفات الظاہرۃ والباطنہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری اور باطنی چھپی ہوئی جو مصیبتیں دکھ ہیں جس میں آپ ہر وقت تڑپتے رہتے ہیں، اللہ اس سے تجھے محفوظ رکھے۔ یہ ہے السلام علیکم کا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں تو سلام کا چیپٹر اور سلام پہ آگے آداب کتنے بتائے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ جی السلام علیکم، آپ نے فرمایا آپ کے لیے 10 نیکیاں۔ دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا آپ کے لیے 20۔ تیسرا آدمی آتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے 30۔ یہ نیکیاں 30، اور صحابہ اکرام انہی نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں سلام کیسے کرتے تھے؟
یعنی یہاں سے اٹھے ہیں، مسجد کا ستون درمیان میں آیا ہے، ایک ادھر سے گزرا ہے ایک ادھر سے گزرا ہے، تو 4 قدم پر جو ملے ہیں تو پھر دوسروں کا سلام، جا رہے ہیں راستے میں کوئی ٹیلا چھوٹا موٹا آ گیا ہے تو ایک ادھر سے گزرا ایک ادھر سے، تو پھر بھی سلام کہتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سلام اس لیے آدمی جب اپنے گھر میں جائے اونچی آواز سے سلام کہے، گھر سے نکلے تو گھر والوں کو اونچی آواز سے سلام کہہ کر آئے، شیطان ایسے گھر میں داخل پھر نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات یہ ہے، یہ حق ہے ایک مسلمان کا، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب وہ سلام کہے تو جب ملے تو سلام کہے۔ بعض سلام کہنے والے جو ہیں اس میں زیادتی کر لیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، یہ اگلے لفظ جو ہیں صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ یہ 3 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ ایک مسلمان کا حق اللہ کے رسول نے دوسرے مسلمان پر ٹھہرایا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو بلائے، لفظ عام ہے، بلائے کس کے لیے بلائے؟ کسی کام کے لیے بلائے، اپنی مدد کے لیے بلائے، کسی کھانے پہ بلائے، کسی بھی حالت میں بلائے تو اس بلانے کا جواب دینا چاہیے، یعنی اسے قبول کرنا چاہیے اور اس کے بلانے پر جانا چاہیے۔ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ہیں اچھا کام ان کی مدد کے لیے دوسرے مسلمان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دوسرا حق ہے ایک مسلمان کا کہ آپ کو کسی وجہ سے تھوڑے بہت کام کے لیے اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے تو اس کی مدد کرے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تیسرا حق کیا ہے، وَإِذِ اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب ایک مسلمان آپ سے کوئی نصیحت یا مشورہ طلب کرتا ہے تو اسے اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ المستشار المؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جاتا ہے اس کو امین بنایا جاتا ہے، وہ امین ہے۔ اگر وہ صحیح مشورہ نہیں دیتا تو وہ بددیانتی کر رہا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کو صحیح مشورہ دینا یہ اس کا حق ہے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ جس سے ذرا چپکلش ہے یا جس کے ساتھ تھوڑی سی کوئی عداوت ہے تو اس آدمی کے لیے ایسی بات کرنا یا اس کو ایسے راستے پہ لگا دینا جس سے اس کا نقصان ہو۔ چوتھا حق کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب ایک مسلمان بھائی جو ہے اسے چھینک آتی ہے تو اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کو جواب دینا۔ الحمدللہ آدمی سننے والا کیا ہے، یرحمک اللہ، پھر وہ یرحمک اللہ کہتا ہے تو جس کو چھینک آئی ہے وہ اسے کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اب اس پہ آپ بتایا کیجیے ایک چھینک ہے اور چھینک پہ ایک آدمی الحمدللہ کیوں کہتا ہے؟ چھینک جب آتی ہے، بیمار آدمی نہ ہو، نزلہ نہ لگا ہوا ہو، اس کی طبیعت میں ایک بشاشت سی خوشی سی پیدا ہوتی ہے، ہلکا پن پیدا ہوتا ہے، وہ چھینک آنے سے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اتنی سی بھی ایک آدمی کو اللہ کی طرف سے ملے خوشی تو اس پہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، چھینک آئی ہے، تو سننے والا جو مسلمان ہے وہ اس کو دعا دے، کیا دعا دے؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اور جب اس نے یہ دعا دے دی دوسرے سننے والے نے تو پھر جو آدمی خود جس کو چھینک آئی ہے وہ بھی اسے دعا دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ، اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے۔ اس سے بڑی کوئی دعا ہے کہ اللہ اپنے مسلمان بھائی کو یہ دعا دے کہ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، یہدیکم اللہ، اور یصلح بالکم، تیرے سارے معاملات اللہ درست فرما دے۔ درست فرمانے کا کیا مطلب؟ کہ جس چیز کی تجھے ضرورت ہے وہ اللہ تجھے عطا کر دے۔ تو بیمار ہے، اللہ تجھے صحت دے دے، تنگ دستی ہے تیری مشیت میں اور
اس میں کمی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے تیرے حالات بہتر کر دے۔ یہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم، حضرت رافع بن دعا کہتے ہیں وہ ایک اور دعا کہ جب چھینک آئے، اللہ کے رسول انہوں نے کہا جب چھینک آئے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ یہ نماز کے اندر انہیں چھینک آئی تو یہ دعا انہوں نے پڑھی۔ نماز کے اندر بھی چھینک آئے تو الحمدللہ آدمی کو کہنا چاہیے۔ انہوں نے یہ دعا پڑھی تو نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کس نے پڑھی تھی؟ تو انہوں نے کہا جی یہ دعا میں نے پڑھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 فرشتوں کو دیکھا ہے جو اس دعا کو لے کر ہر کوشش کر رہا تھا کہ میں آگے اللہ تک کی بات پہنچاؤں۔ آپ ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، ہاں جی، لیکن ان کا اجر اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مرض فعودوا، میں نے عرض کر دیا کہ جب بیمار ہو جائے اس کی عادت کرنا، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبَعْهُ، جب ایک آدمی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جانا یہ اس مسلمان کا حق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک آدمی کسی کا جنازہ پڑھتا ہے تو اسے اود پہاڑ جتنا ایک قرات کا ثواب ملتا ہے۔ قرات کتنا ہے آپ نے تشریح کی کہ جتنا بڑا اود پہاڑ ہے۔ جو لوگ گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا اود پہاڑ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کتنا بڑا کتنا اونچا پھیلا ہوا۔ تو یہ تو ایک سمجھانے کی بات ہے نا کہ اود پہاڑ جتنا ثواب، اور اگر وہ آدمی اس فوت شدہ کے ساتھ قبرستان تک جاتا ہے تو اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے، یعنی 2 اود پہاڑ۔ تو میں ان باتوں کو میں عرض کر رہا تھا، ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ شاید۔ اب میں آتا ہوں اس طرف کہ حضرت عربان بن ساریہ جو ہیں ان کے پاس یہ دونوں صحابی گئے اور ان کو جا کر یہی بات کی جو کوئی علم کی بات، ہم تمہاری عیادت کے لیے آئے ہیں، تیمارداری کے لیے آئے ہیں اور کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اور علم کیا تھا اس وقت کہ اللہ کے رسول کی کوئی بات ہمیں بتائی جائے۔ تو حضرت جو ہیں عرباض بن ساریہ انہوں نے کہا کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، ثم اقبل علینا، پھر اللہ کے رسول نے ہماری طرف منہ کر کے وعظنا موعظۃ بلیغۃ، ہمیں واعظ کیا بڑا ہی بلیغ اور بہت ہی ایسا واعظ کہ صرفت منها العیون، کہ ہماری آنکھیں تو بہہ پڑی، یعنی رونا۔ کوئی اچھا آدمی بات کر رہا ہو اور خصوصاً اللہ کے رسول بات کر رہے ہوں، اور بات بھی وہ کر رہے ہوں کہ آدمی کی زندگی اور اس کی آخرت کا جو حشر ہے کیا ہوگا، کیا تیاری کی آدمی نے اپنی اس آخرت کے لیے، اور اس وقت وہ پھر روئے گا کہ اللہ مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دے، میں اب وہ کام نہیں کروں گا جو انبیاء نے بتائے تھے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اب تو جانے کے لیے کوئی موقع نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہی واعظ ہے موعظۃ بلیغۃ۔ اس وقت یا لیتنی کنت نسیا، کہ میں بالکل ختم ہی ہو جاتا، یہ میں کچھ بھی اپنے آگے نہیں بھیج سکا۔ اسی لیے اللہ نے کئی مقامات پر یہ فرمایا فَلْيَنْظُرْ، کہ اے انسان یہ دیکھتا رہو ہر وقت کہ تو آگے کیا بھیج رہا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں ظرفت من العیون، ہماری آنکھیں تو آنسوں سے بہہ پڑی، وجلت من القلوب، ہمارے دل تو ڈر گئے۔ ایسا واعظ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ھذہ موعظۃ مودع، یہ جو آج آپ نے تقریر کی ہے، واعظ فرمایا ہے، یہ تو ایک الوداع ہونے والے آدمی کا واعظ ہے۔
ایسا وعظ کہ جو آدمی دوبارہ ملے گا نہیں، اور آخری وصیت پھر وہ اپنے عزیز و اقارب کو کرتا ہے، اپنے جاننے والوں کو کرتا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کوئی نصیحت کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنی نصیحتیں کی۔ سب سے پہلے اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ تو اب اللہ تقویٰ کیا ہے ہر آدمی جانتا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننا، یہ تقویٰ ہے، یہی اسلام ہے۔ مسلمان اس سے دور نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلائے، کلمہ بھی پڑھے، اور نہ اللہ کے رسول کی بات مانے، نہ حلال کو حلال سمجھے، نہ حرام کو حرام سمجھے، اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا پھرے اور خواہشات اسے سارا دن بکاتی پھرے اپنی دنیا بنانے کے لیے، اور کوئی اس کے ذہن میں بات نہ آئے کہ میں نے آخر اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، میرا سارا کچا چٹھا جو ہے، میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا، اور اللہ خود کہیں گے اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ ہے تیرا نامہ اعمال جو تو دنیا میں کرتا رہا ہے، اب اسے خود پڑھ لو اور خود فیصلہ کرو تجھے کیا سزا دی جائے۔ یہ چیز جو ہے کہ تقوی اللہ کا ڈر اور خوف، یہ ہے۔ دوسری نصیحت کیا کی؟ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ إِنْ كَانَ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ نُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، کہ اگر تمہارا امیر ایک حبشی غلام بنا دیا جائے جس کا ناک کٹا ہوا ہو اور اس کا سر چھوٹا سا ہو، رَأْسُهُ كَالزَّبِيبِ، کہ اس کا سر ایک منقے جیسا، انگور جیسا۔ اب تصور میں لائیں کہ یہ انسان کیسا ہوگا۔ اگر یہ بھی آپ پر بنا دیا گیا ہے امیر، تو اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا۔ امیر کی اطاعت اگر نہ مانا جائے تو معاملات چلتے نہیں ہیں، ہر آدمی اپنا منہ لے کر جو چاہے کرتا پھرے، معاشرہ صحیح۔ لیکن یہاں امیر کا جو لفظ ہے محدثین کے نزدیک، یہ ایک وہ امیر ہے جس کے پاس پوری طاقت ہو۔ مثال کے طور پہ ایک ملک کا صدر ہے، ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، اور وہ سلطنت اسلام کے مطابق چل رہی ہے، وہ اسلام کے مطابق اس کو لے کر چل رہا ہے، وہی اصل امیر ہے۔ ہمارے ہاں یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو بنی ہوئی ہیں، ان کے بھی امیر مقرر کیے جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول کسی کو بھیجتے بعض نصیحت کے لیے یا کسی علاقے میں کوئی وفد بھیجتے، آپ ایک امیر مقرر کرتے تھے تاکہ اس کی نگرانی میں وہ لوگ سفر کریں۔ تو یہ امیر بھی ہم نہیں کہتے کہ یہ نہ ہوں، لیکن اصل جو یہ حدیث کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ وہ حکومت جو اسلام کے مطابق چل رہی ہو، وہ جو ہے حکومت، اس کا جو امیر ہے اس کی اطاعت اگر نہ کی جائے تو پھر فتنے اٹھتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، اور اطمینان کوئی آدمی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ فرمایا کہ چوتھی بات یہ نصیحت کی، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، کہ تم میری زندگی کے بعد بہت سے اختلافات دیکھو گے۔ دیکھ رہے ہیں ہم اختلافات کتنے ہیں مسلمانوں میں، سیاسی ہوں یا دینی ہوں، ہر جو ہے آدمی اس نے اپنے دلائل بنائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے پر وہ تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول یہ بتا گئے تھے بس یار کہ تم لوگ میرے بعد اختلاف دیکھو گے، اس وقت اختلاف دیکھو گے تو کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، سب سے پہلی بات ہے کہ میری سنت کو دیکھو۔ میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، وہ موجود ہے، میں نے اس مسئلے کے بارے میں تمہیں کیا بتایا ہے، یہ سنت میری کو دیکھو۔ اور اس کے بعد اس میری سنت میں کوئی بات نہ ملے تو سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ خلفاء الراشدین مہدیین جو صحیح راہ پہ چلنے والے ہدایت یافتہ تھے، ان کی بات کو دیکھو، کیونکہ خلفاء الراشدین
اللہ کے رسول کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، اور ایک سرے منہ، ایک بال کے برابر بھی ان کی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں تھی، بلکہ لفظ بولے عضو بالنواجذ، خلفاء میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو اپنے دانتوں سے جیسے کوئی چیز مضبوط پکڑی جاتی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اور آخری نصیحت جو کی، جس میں مسلمان آج بھی بہت زیادہ مبتلا ہے اور اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ ہیں ایاکم محدثات الامور، کہ میں تمہیں دین کے اندر نئے نئے جو کام ہیں ان سے روکتا ہوں۔ فإن کل محدثۃ بدعۃ، یاد رکھو ہر نیا کام جو ہے دین کے اندر داخل کرنا یہ بدعت ہے، اور کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور یہ بات ہر مولوی، ہر خطیب جب شروع میں خطبہ پڑھتا ہے وہ اس میں یہ پڑھتا ہے، جو بدعت بھی کا دعوت دیتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، وہ بھی یہ لفظ پڑھتے ہیں، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر وہ کام جو دین کے اندر داخل کیا جائے نیا کام، بدعت کئی طریقے سے ہے کہ ایک کام ثواب سمجھ کر، ایک تو ہوتا ہے نا کہ دنیا کے معاملات ہیں، ہم سفر کرتے ہیں، اس وقت جہاز نہیں تھا، ریل نہیں تھی، لوگ گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ پیدل سفر کرتے تھے، تو اب یہ چیزیں ہیں، یہ بدعت اس کو نہیں کہا جاتا۔ بدعت کہا جاتا ہے کہ ثواب سمجھ کر دین کے اندر ایک نئی چیز شروع کر دینا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بے شمار اگر بات کریں تو وہ پھر اس پہ بڑے دلائل کہ یہ جو ہے اللہ اکبر، عید میلاد النبی کے جلوس میں دیکھنا یہ ہے کہ خلفاء راشدین کی سنت کیا ہے، کیا صحابہ نے، یہ پہلی تو بات ہے اللہ کے رسول کی سنت کو دیکھا جائے، اس کے بعد صحابہ کے جو عمل ہے اسے دیکھا جائے، خلفاء راشدین کا عمل دیکھا جائے۔ یہ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو کتنے اس پہ یہ تیسرا ہے، یہ ساتواں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب کام ہم نے نئے شروع کر رکھے ہیں۔ کیا صحابہ اکرام یہ عمل کرتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بدعات سے بچنا، بدعتی آدمی جو ہے اور مشرک آدمی، سب سے زیادہ آدمی کو تباہ کرنے والی یہ چیز ہے کہ مشرک آدمی کو بھی اللہ بخشے گا نہیں۔ قرآن میں کتنی دفعہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے یہ درد بھری بات ہے، ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، قرآن و سنت ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ بیویاں جو ہیں یہ ایک سے بات سنی، دوسرے سے بات سنی، اور وہی عادتیں جو ہیں وہ پکی ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور کون قرآن کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے۔ اس لیے بدعات سے بچنا، شرک سے بچنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کر گئے ہیں۔ اور ایک بدعتی اور مشرک جو ہے اس کا نہ کوئی عمل قبول ہوتا ہے، نہ کوئی اس کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا